صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ویل لکل ہمزۃ لمزہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں دوستوں، رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہونے کو ہے، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے لانا اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری نظر میں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو پرکھا جائے، دیکھا جائے تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، یہ ایک سورت کی شروع کی آیت ہے جو ویل سے شروع ہوئی ہے، اور دوسری سورت کی ابتدا بھی ویل سے ہوئی ہے، اور دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے، اور یہاں مراد حقوق العباد میں کمی ہے، اور اس کا تعلق اموال سے ہے۔ اور اللہ پاک نے صاف اعلان فرما دیا کہ ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو حقوق العباد میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی کا اعلان ہے، اور اس کا تعلق حقوق العباد میں مال سے اس کا تعلق ہے، یعنی اموال میں جو کمی کرتے ہیں تو اس میں ناپ تول کے ساتھ ساتھ اور جتنے حقوق ہیں جن پر ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، مسلمان کا حق ادا نہیں کرتے، قرض ہے وہ ادا نہیں کرتے، اسی طرح کسی مسلمان کی زمین پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، یا ہم رشوت دیتے ہیں یا لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، مالی غبن کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ دوسری آیت میں اس کا تعلق اعراض کے ساتھ ہے، عزت۔ جو لوگ مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، ویل لکل ہمزہ، ہمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو پس پشت عیب نکالتا ہے، عیب جوئی، لوگوں کے اندر عیوب تلاش کرتا ہے، اور لمزہ لوگوں کو طعنہ دینے والا۔ دونوں صورتوں میں انسان اور مسلمان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں کے لیے دھمکی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہے ہلاکت کا، مصیبت کا اور بربادی کا۔ تو دونوں کی شروعات بھی ویل سے ہوئی ہے، اور اس کی ترکیب اس طرح بھی ہو سکتی تھی کہ
للمطففین ویل، لیکن ویل کو مقدم کیا اور نکرہ لایا گیا، جس میں اور بھی اس کی عظمت اور اس ہلاکت کی اور بربادی کی طرف اشارہ ہے، کہ یعنی بربادی ہی بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا حقوق العباد ہی سے ان دونوں کا تعلق ہے۔ اور دوسری بات کہ حقوق العباد میں ایک میں اموال اور دوسرے میں اعراض، یعنی عزت پر حملہ کرنے والا اور مال پر حملہ کرنے والا، یہ دونوں قسم کے لوگ ہلاکت والے ہیں۔ ان کی ہلاکت کا فیصلہ اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی بات سچی ہے، پکی اور ٹکی ہے۔ اس شخص کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں جو لوگوں کے اموال پر اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ہلاکت یقینی ہے۔ آج ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، الزام تراشیاں، تہمتیں، بہتان اور کیا کچھ نہیں کرتے، اور ان گناہوں کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، اور قرآن کی نظر میں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے۔ اور لوگوں کے اموال کے بارے میں تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہاں بھی صریح حکم ہے کہ تم مت کھاؤ لوگوں کے اموال آپس میں ناجائز طریقے سے، تم لوگ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے، اب اگر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، ان گناہ کا ارتکاب ہم کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں دوستوں، محض تلاوت کرنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جب تک قرآن مجید کی ان آیات پہ ہم عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، تب تک ہم کسی صورت میں ہلاکت سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حقوق العباد کے حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، چاہے وہ اموال ہوں لوگوں کے، چاہے وہ لوگوں کی عزت ہو، ہر لحاظ سے ہمیں حقوق العباد کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حقوق اللہ معاف ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ حقوق اللہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے۔ کسی ایک کے حق ادا کرنے سے دوسرے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض، حج فرض، تو اللہ کی طرف سے جو فرائض ہمارے اوپر لاگو ہیں، اللہ نے ہمارے ذمہ جو فرائض لگائے ہیں، وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، ان کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ لیکن حقوق العباد کو ایک خاص امپورٹنس دی ہے شریعت نے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قطعاً کسی کے حق کو تلف نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں، چاہے وہ اس کی عزت کے حوالے سے ہو اور چاہے وہ اس کے مال کے حوالے سے ہو۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ وہ متقین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر رکھی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے یہ لوگ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ متقین لوگ ہیں۔ لہذا اگر ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، ان سے اجتناب نہیں کریں گے، احتراز نہیں کریں گے، تو پھر ہم متقین نہیں ہوں گے،
اور قرآن تو ہدایت ہے متقین کے لیے. اگرچہ تقوی کے اپنے اپنے درجے ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو میرے بھائیوں دوستوں، قرآن کی تلاوت کی فضیلت اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں، اور نوافل پڑھنا، عبادت کی فضیلت اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ ساتھ قرآن کا پیغام وہ یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کا لحاظ رکھیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت پر حملہ نہ کریں، ان کی عیوب تلاش نہ کریں، ان کی خامیوں میں نہ پڑیں، بلکہ اپنی خامیوں کو دیکھیں اور ان کے اموال سے ناجائز طریقے سے ان کے اموال پر حملہ نہ کریں. تو آج کے اس پروگرام میں یہ پیغام آپ سب کے نام اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.